الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوبیسواں پارہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی. فاذا هم قیام ینظرون، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جہاں جہاں کوئی دفن تھا، جہاں کوئی بڑا ہوا تھا، وہیں سے وہ کھڑا ہو جائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین کو اللہ کے نور سے روشن کیا جائے گا. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور دیگر بھی انسان کے اعمال نامے یا وہ زمین جہاں اس نے نیکی بدی کی ہے اور دیگر شہداء بھی سب حاضر ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سارے انسانوں کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، اور سب سے پہلے مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول بھی کی جائے گی. گزشتہ جمعے پر ہم بتا رہے تھے کہ جب نفخہ اولا ہوگا، سور پھونکی جائے گی پہلی مرتبہ، تو لوگ سارے مر جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی فرشتے نہ کچھ. وہ 8 چیزیں جو بتائی تھی وہ بعض نے مستثنیٰ کی ہیں، کرسی اور عرش وغیرہ. 40 سال کا عرصہ یوں ہی رہے گا اور قیامت آئے گی کب؟ کہ بالکل دنیا گند سے، کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے بھر جائے گی، حتیٰ کہ وہ مشہور بت لات اور منات وغیرہ جو بیت اللہ کے جو مکہ مکرمہ میں تھے اور طائف میں، اسی نام سے دوبارہ وہ بت دوبارہ بنا دی جائیں گے اور ان کی پیروی بھی شروع کر دی جائے گی. اور عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یمن کا ایک خاص بت ختم کیا تھا، اس کا نام ہے خلصہ. اسی نام کا بت قرب قیامت میں دوبارہ یمن میں بنا دیا جائے گا اور اس کے ارد گرد قبیلہ دوس کی عورتیں وغیرہ طواف کریں گی. یہ قبیلہ دوس مشہور ہے یمن کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ دوس کے تھے اور اس وقت
یا جب بھی پریشانی اور گھبراہٹ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا صحابہ اکرام کو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. جب بھی گھبراہٹ ہو اور اس گھبراہٹ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ نا مختلف طریقوں سے یہ وارد ہے. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا. ویسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی ربی اللہ مختلف ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا یہ پڑھا کرو. تو بات یہ ہے کہ قیامت اس وقت آ جائے گی، سارا کچھ فنا ہو جائے گا. 40 سال اسی طرح فنا ہی رہیں گے اور لمن الملک اليوم کی صدا لگتی رہے گی کہ آج کس کی حکمرانی ہے، کہاں گئے ہیں سارے. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کریں گے اپنے امر سے، اور سور جو رکھ دی گئی تھی عرش کے پاس، اللہ پاک وہ سور، وہ مشین، وہ سینگ، وہ جو بھی چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام سانس ماریں گے، پھونکیں گے، وہ سور عرش کے پاس رکھ دی گئی تھی. پھر دوبارہ اللہ پاک وہ اسرافیل علیہ السلام کو دے دیں گے. اس دورانیے میں بارش برسے گی، اور جس طریقے سے کہ بارش برسنے کے بعد زمین میں حیات آتی ہے، ایسے ہی مردوں میں حیات کا پیغام ہوگا اس بارش میں. اور جو کچھ بھی مردے جہاں کہیں بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کا ایک خاص حصہ ہے وہ باقی رہے گا. بے شک صدیاں گزر گئیں، کئی 100 سال گزر گئے ہوں، کئی 1000 سال گزر گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب سور پھونکے. اجساد بننا شروع ہو گئے، جسم بننا شروع ہو گئے ہیں. سور میں، اس مشین میں، سینگ میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنے کو زندہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کب آئے گی، جتنے جن و انس وغیرہ فرشتے مرے ہوئے ہیں اور اب ان کو زندہ کرنا ہے، اتنے ہی اس سور میں سوراخ ہوں گے. ہر سوراخ سے ہر بندے کے لیے الگ آواز نکلے گی جس سے اس کی روح اس کے جسم میں جائے گی اور دوبارہ وہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم، لَيَرْجِعَنَّ كُلُّ رُوحٍ إِلَىٰ جَسَدِهِ، ہر روح اپنے اپنے جسم میں پہنچ جائے گی. اور جسم اس بارش کے بعد وہ اس نے بھرنا شروع ہو جانا ہے کہ روح اس کے اندر پہنچ جائے گی. حدیث میں جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، وہ جو ساتھ سوئے ہیں وہ ہوں گے. پھر انبیاء علیہ السلام جہاں کہیں ہوں گے وہ اٹھیں گے، شہداء اٹھیں گے، صدیقین اٹھیں گے، بقی والے اٹھیں گے، پھر جنت المعلی والے یعنی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جو دفن ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے. اول من ینشق عنہ القبر، پہلا وہ شخص ہے جس کی قبر اوپر سے پھٹے گی اور باہر نکلے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کی حدیث ہے. اور ساری دنیا اپنی اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہو جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہوں گے لوگ. قرآن مجید نے جن موضوعوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، جیسے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے وغیرہ، سب سے زیادہ قرآن مجید نے باس بعد الموت کو بیان کیا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو قرآن نے بہت بیان کیا ہے.
ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات من فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری، اور ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سورہ یاسین میں، کہ ایسے ہی پتنگوں کی طرح نکلنا شروع ہو جائیں گے لوگ. قالوا ربنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا لیا. حکم ہوگا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ وہی وعدہ پورا ہو رہا ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا. بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جس موضوع کو بہت زیادہ بیان کیا ہے وہ ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو. موت تو سب مانتے ہیں، کوئی نہ بھی مانے تو نظر آ ہی رہا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اگر کوئی واقعہ ہے اصحاب کہف کا، ہزاروں سال پرانا ہے. اگر کوئی واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے سونے کے بعد اٹھنے کا، تو وہ بہت پرانی بات ہے. مرنا تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے جنازے اٹھا رہا ہے، ہر روز خبریں سن رہا ہے. کوئی موت پر یقین رکھتا ہے تب بھی موت ہے، کوئی موت کو نہیں مانتا تب بھی موت ہے. موت تو نظر آ رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ غیر مسلم کو سمجھ نہیں آتا. مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے اور کیا کہتے تھے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مر جائیں گے، ہم تو دیکھتے ہیں پرانی قبروں سے ہڈیاں باہر پڑی ہوتی ہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ تعجب ہے. یہ تعجب کرتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے. مشرکین مکہ وہ لوگ تھے جو خدا کو مانتے تھے، ایسا نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق ہے. ساتھ شرک بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے. قرآن مجید نے 8ویں پارے میں کہا ہے نا، ھذا للہ وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ جب کوئی ان کے غلہ واللہ یا کوئی کچھ ہو جاتا تو کہتے یہ اللہ کا حق ہے، یہ بتوں کے نام پر ہے. لیکن خیال کرنا اللہ کا حق ادھر ادھر ہو جائے تو خیر میرے، کوئی بات نہیں. بتوں کے نام پر جو دیا گیا ہے یہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ معاف نہیں کریں گے. یعنی بتوں کا حق نکالنا وہ الگ ان کا عقیدہ. لیکن ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اللہ کو مانتے تھے تبھی تو کہتے تھے کہ ھذا للہ. قرآن مجید نے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار من یخرج الحی من المیت من یخرج المیت فیقولون اللہ، ان سے سوال کریں کون رزق دیتا ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون مارتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ. تو اللہ کا نام اس لیے لیتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو سمجھتے تھے. کما حق ہو، اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہ ساتھ شرک کر رہے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے. جب انہیں سمجھایا جائے کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم یقربون الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں یہ بت اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکتے ہیں. بس جب عقل انسان کی خراب ہو جائے تو پھر وہی بت جو خود پتھر سے بناتے ہیں وہ ان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ بہت ساروں کا عقیدہ نہیں ہے. اب بھی اس طرح کے نظریات کے لوگ بہت ہیں، باوجود اس کے کہ نماز روزہ بھی فلان بھی یوں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، ساتھ یوں بھی کہتے رہتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں جی، بس سارے مذہب. کوئی آج کل بدھو ایسے چلے ہیں ہم انسان والے مذہب کو مانتے ہیں. یہ کوئی نیا انہوں نے ایجاد کیا ہے، انسان والا مذہب. جو اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں آسمانوں سے نازل کی، مذہب وہ ہے. اور اب آخری مذہب ہے، پہلے سارے مذہب منسوخ ہو گئے، ختم کر دیے گئے. پہلے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان کی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہوگا، آخری شریعت پر عمل ہے. تو بعث بعد الموت کو قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے. کیوں؟ یہی فکر آخرت ہے کہ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے، پورا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کو میدان حشر کہتے ہیں. میدان محشر کے بعد پھر یوم الحساب ہوگا،
جو ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے، جب یہ یقین ہو جائے انسان کو تو بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیاء موت کا تذکرہ کراتے ہیں نا کہ اپنی موت کو سوچا کرو، پھر آگے سوچو دوبارہ اٹھایا گیا، پھر سوچو کہ آگے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ذرہ ذرہ کا وہاں تو حساب ہوگا، ذرہ ذرہ کا، دو دو پیسے کا بھی حساب ہوگا، اور یہاں تو اربوں خربوں کا کچھ حساب و کتاب ہی نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں بچ سکے گا، انصاف عدل ہوگا۔ تو باس بعد الموت کو قرآن مجید نے بہت بیان کیا، اسی کو فکر آخرت کہتے ہیں، اسی کو یوم محشر، یوم حساب کا دن کہتے ہیں، کہ ایک دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں جزا و سزا ہوگی۔ جب یہ یقین پورا ہو جائے کہ آخرت میں اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر گناہ انسان سے نہیں ہوتے، لوٹ گھسوٹ نہیں ہوتی، ہر وقت وہ فکر آخرت میں رہے گا، پتہ نہیں کب دنیا چھوڑ جانی ہے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس موضوع پر بہت زیادہ بحث کی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو۔ اسی کو فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر انبیاء اٹھیں گے، جنت المعلیٰ بقیع والے اٹھیں گے، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں وغیرہ ہوں گے، اور نفسا نفسی کا عالم، خوف کا عالم، حزن کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، کہ بعد میں آہستہ آہستہ علی قدر الاعمال کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن اس وقت کہ سارے ننگے اٹھیں گے اور پریشان حال ہوں گے، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ ایک آواز آ رہی ہوگی، جمع ہو جاؤ لوگو، جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو رہے ہیں، بس جدھر سے آواز آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کون دے رہا ہے آواز، ادھر جانا شروع ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ کافر لوگ یہ کہیں گے آج کا دن بڑا مشکل ہے، جس دن کا وہ انکار کر رہے تھے آج وہ دن ان کو نظر آ رہا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھی جو فکر آخرت کے بارے میں غافل ہیں، عقیدہ میں تذبذب ہے۔ جب عقیدے میں تذبذب ہے تو فکر آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے، اس کے مطابق تیاری نہیں ہے۔ جب دیکھ لیں گے وہ منظر، یقول الکافر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر کہے گا کاش کے ذرہ ذرہ ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، اس منظر کو ہمیں نہ دکھایا جائے کہ جو اب دکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک داعی کی آواز آئے گی، ادھر لوگ جائیں گے، تین طرح کے طبقے ہوں گے، کچھ لوگوں کو سواریاں عطا کر دی جائیں گی، وہ سواریوں کے اوپر جدھر سے آواز آ رہی ہے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بل، کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور منہ کے بل، سر کے بل کیسے چلیں گے لوگ؟ تو آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا کہ پاؤں کے بل چلنے کی صلاحیت جس نے عطا کی ہے وہ پھر سر اور منہ کے بل چلنے کی بھی صلاحیت عطا کر دے گا۔ یہ بقدر الاعمال ہوگا، جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو غیبانہ سواریاں عطا کر دی جائیں گی، وہ ادھر جا رہے ہوں گے۔ جن کے اعمال درمیانے ہوں گے وہ پیدل چل رہے ہوں گے، اور جن کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے یا گناہ زیادہ ہوں گے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، 25واں پارہ، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ يَوْمِهَا۔ تو دیکھے گا ہر بندہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس داعی کی طرف جا رہا ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
آواز آئے گی اب ادھر آؤ، تمہیں وہ اعمال نامے دیے جائیں گے جن کے بارے میں تمہارا پورا پورا حساب کیا جائے گا، گھٹنوں کے بل، منہ کے بل، اعمال کے لحاظ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا، قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ زمین نہیں ہوگی، وہ زمین اور ہوگی، بالکل برابر ہوگی زمین، کوئی نشیب و فراز، ندی نالے درخت وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، سرخ مائل بس سرخ مٹی ہوگی، جیسے کئی جگہوں کی مٹی سرخ ہوتی ہے، سرخی کی طرف میل مٹی ہوگی، اور پوری مدینہ زمین ایک گراؤنڈ ہوگی، اور آسمان بھی ختم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ حساب و کتاب شروع ہونا ہے، اب لوگ دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ زمین دوسری لائی جائے گی، آسمان دوسرا لایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے سب کو اب کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ لوگ میدان حشر میں اٹھ چکے ہیں، نفس نفسی کے عالم میں ہیں، پریشان ہیں، جس چیز کا انکار تھا آج وہ نظر آ رہی ہے، باس بعد الموت کے قائل نہیں تھے، دنیا ہے جی اس میں رہو، خوش رہو، چند دن کی دنیا ہے، عیش کرو، اس طرح کے بدھو آپ کو ماحول میں بہت ملیں گے۔ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اسلام کیا کہتا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اپنی بارک سے دوسری بارک میں قید والے، وہ بادشاہ بھی اپنی کوٹری سے دوسری کوٹری میں نہیں جا سکتا، جیل خانے میں اتنی پابندی ہوتی ہے، جس بارک میں رکھتے ہیں نا جس قیدی کو، وہ دوسری کے اس میں نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، کہیں غلط نہ ہو، آواز غلط نہ ہو، نظر غلط نہ ہو، بولنا غلط نہ ہو، سننا غلط نہ ہو، چلنا غلط نہ ہو، پکڑنا غلط نہ ہو، ایک ایک چیز کو پھونک پھونک کے چلنا ہے، یہ دنیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن نے ہر چیز میں سوچ کر چلنا ہے کہ ادھر میرے اللہ رسول کا کیا حکم ہے، کہیں اس کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ کافر بے لگام ہے، شتر بے مہار ہے، اس کا کیا ہے، وہ جدھر مرضی جائے، جب ایمان ہی نہیں لایا۔ ایمان لائے گا تو ایک پھندے میں وہ پکڑا جائے گا کہ اس دائرے کے اندر اس نے رہنا ہے اور اسی ایمانی تقاضے کے مطابق چلنا ہے، جو چلے ہیں وہی کامیاب ہے۔ جو ایمانی تقاضوں پر چلے ہیں نا جی، حقیقت میں دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، اربوں خربوں ڈالر ہے، فارم ہاؤس کا پتہ نہیں، باغات کا پتہ نہیں، خود رہے جیلوں میں رہے ہیں جی، بیٹوں کو پیسے لٹا لٹا کے فرانس بھیج دیا ہے، کیا ہوا اس پیسے کا، کیا ہوا اس بینک بیلنس کا، کیا ہوا ان باغات کا، کہ خود تو ذلت کی زندگی دنیا میں مر رہے ہو، رہ رہے ہو۔ دنیا اسی کی ہے جس نے اللہ رسول کا کہا مانا ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ لوٹو اس کو، چند دن کی دنیا ہے، کیا کرنا ہے، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ یہ واقعتاً 2-4 دن ہی ان کی دنیا ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی تباہ و برباد، خسرت دنیا والآخرہ ہوتے ہیں۔ میدان حشر میں لوگ اٹھ گئے، میں نے بتایا کہ زمین الگ، آسمان الگ۔ حدیث میں ایک میل، ایک فرسخ، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ سورج اتنا قریب ہوگا اور اس کی تپش بہت سخت ہوگی، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کے نیچے بھی مخصوص لوگ ہوں گے جو ابھی عرض کریں گے۔ ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ بھی بے قدر الاعمال ہوگا۔ جو بہت زیادہ گناہگار ہوں گے ان کا سینہ ان کے ٹیڑیوں تک، کندھوں تک ان کا پسینہ ان کو ڈوب لے گا۔ جن کے اعمال کچھ اچھے کچھ برے ہوں گے کمر تک ان کا پسینہ پہنچا ہوگا، جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے ٹخنوں تک ان کا پسینہ ہوگا۔ ہر کوئی اس میں، اور تپش سورج کی اتنی ہوگی، جتنے لوگوں کے بدعمالیاں ہوں گی
اس کے مطابق سورج کی تپش اس کو محسوس ہوگی۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے سورج بالکل قریب ہوگا، لیکن ان کو تپش کوئی خاص محسوس نہیں ہوگی۔ جن کے جتنے برے اعمال ہوں گے اتنی زیادہ وہ تپش میں ہوں گے، حتیٰ کہ پسینے لوگوں کے ختم ہو جائیں گے، آنسو شروع ہو جائیں گے، اور وہاں آنسو اتنے آئیں گے کہ تر کر دے گا اپنے جسم کو، زمین کو، لیکن وہاں کا آنسو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنسو وہی ہے جو بالغیب و بالغیب نہ دیکھا ہے اللہ کو، نہ دیکھا ہے جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ حساب کو دیکھا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے مطابق وہ اعمال و عقیدہ بنا رہا ہے۔ آج کا آنسو جو نہ دیکھا ہے دنیا کو، جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ حساب کو، لیکن اللہ کی خشیت سے وہ ڈر رہا ہے، آج کا آنسو ایک وہ بہت قیمتی ہے۔ ادھر اتنے آنسو آئیں گے کہ وہ آنسوؤں میں لت پت ہو جائے گا، پسینہ ختم، آنسو ختم، اب خون شروع ہو جائے گا لوگوں کا، غم سے خون۔ اور یہ میدان حشر میں جو دوبارہ اٹھایا جائے گا، 1000 سال تک لوگ اس میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، 1000 سال تک، 1000 سال تک۔ پانی نہیں ہے، حوض کوثر ہے پانی پر، وہ کس کو نصیب ہوگا کیا مقدر کی بات ہے۔ پیاس بھی بقدر الاعمال لگے گی، نیک کو پیاس نہیں لگے گی، اور جو جتنا برا ہوگا پیاس اتنی لگے گی۔ 1000 سال تک یوں ہی سرگرداں رہیں گے کہ اب ہونے کیا والا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایک دن بھی پریشانی کا نہیں کٹتا، ایک رات نہیں کٹتی پریشانی کی۔ یہاں 1000 سال ہے جو میدان حشر میں دنیا ہوگی۔ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ۔ اگر پانی ہے حوض کوثر کا ہے، وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اور سایہ ہے تو اللہ کے عرش کا ہے، اور کسی کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی مخصوص لوگ ہیں۔ اب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے 1000 سال کے بعد۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ایک ہوا چلے گی، اعمال نامے لے کے آئے گی، اور وہ اعمال نامے نیکوں کو، جنتیوں کو دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اس بندے نے بات تو سنی ہوئی ہوگی نا، کہ نیک لوگوں کو، جنتیوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ بات سنی ہوئی ہوگی۔ جیسے اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا نا، تو لوگوں کو کہے گا، لوگوں پڑھو میرا اعمال نامہ کیا ہے، خوشی سے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ میرا یہ عقیدہ تھا، میرا یہ نظریہ تھا، میدان حشر برپا ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال نامے نیکوں کو دائیں ہاتھ میں ملنے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ تھا جس کے مطابق دنیا میں نے عمل کیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ خوش و خرم جنت اس کو عطا کی جائے گی، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے محلات اس کو ان قریب عطا کیے جائیں گے، قطوفها دانیہ، تصور کرے گا جن میں وجات کا وہ قریب آ جائیں گے، اور حکم ہوگا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔
اے جنتی کھا سیر ہو جا یہاں کے شربت پی، اس لیے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں ہماری مان کی زندگی گزاری فی ایام الخالیہ۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، خوش ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے۔ اللہ اپنے فضل سے سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے عطا کرائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ۔ جب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا کیوں مجھے اعمال نامہ دیا گیا؟ اور جیسے فرد جرم عائد ہوتا ہے نا، جج صاحب کہتے ہیں تو آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں فرد جرم۔ یہاں بھی یہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے کیوں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے؟ ہائے میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ اس طرح کہے گا مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، اتنا لوٹا تھا اتنا لوٹا تھا کہ فرانس لے گئے، لندن لے گئے، امریکہ لے گئے، اتنا لوٹا تھا، اور اس مال لوٹے ہوئے نے دنیا میں بھی کام نہیں دیا ہے۔ آخری زندگی میں بھی لڑکھڑا رہے ہیں لوگ، تو آخری زندگی میں بڑے بڑے علماء بھی، شیخ سعدی جیسے لوگ بھی جن کو 120 سال عمر ملی، آخری 30 سال تو وہ بھی گوشہ نشین ہو گئے تھے کہ کچھ اللہ کے لیے آخرت میں، آخرت کے لیے تنہائی میں جاتے ہیں نا، وہ بھی آخرت میں۔ تو آخری عمر تو 60 سال کے بعد اوپر عمر ملے تو اللہ اللہ کی عمر ہے۔ یہاں ریٹائر ہونے کے بعد نئی نوکری کی تلاش ہوتی ہے، وہ خدا کی بات ہے، نئی نوکری آخرت کی نوکری ہے۔ آپ کو حکومت نے ریٹائر اس لیے کیا ہے کہ آپ بابو جی اللہ رسول کرو، کچھ سجدے کرو، کوئی کسی کا لوٹا موٹا ہوا ہے تو واپس کرو، کسی پر ظلم و ستم کیا ہے تو اس سے معافی کرو۔ یہ دنیا کی معافی آسان ہے، یہاں لوٹا گھوٹا ہوا واپس کرنا آسان ہے۔ 60 سال کے بعد آخرت کی فکر کے لیے تو حکومتیں ریٹائر کرتی ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، اور یہاں آخر 60 سال کے ریٹائر کے بعد نئی نوکری کی تلاش کی فکر لگ جاتی ہے۔ اچھا ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوتے، 1-2 سال رہتے ہوتے ہیں، پھرنا ٹرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا پھرنا ٹرنا ہو رہا ہے؟ جناب ریٹائر ہو رہے ہیں نا تو کوئی نئی پریکٹس تلاش کر رہے ہیں، نئی پریکٹس اب آخرت کی ہے۔ اللہ رسول نے جو سکھایا نا بہت ہے، اب تو پینشن بھی ختم کر رہے ہیں، ختم بھی کر دیں، روزی رزاق اللہ دے گا، لیکن اب تک تو مل رہی ہے نا پینشن، دال روٹی چلتی رہے گی۔ ویسے بھی 70 سال کے بعد تو ہلکی غذا کھانی ہوتی ہے، اتنی مرغن نہیں کھانی ہوتی۔ تو بات یہ ہے آخرت میں تو مال کام نہیں آئے گا، لیکن کسی کو سمجھ میں آ جائے نا یہ حال ہے دنیا فانی کا، اس میں کسی کا کوئی نہیں جی، اس عالم کا کیا حال ہوگا جس کا تو واقعتاً ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی تھوڑا بہت پارٹی کا نخرہ ہوتا ہے، کبھی اولاد کا نخرہ ہوتا ہے، کبھی جن کنی چیلے چمچوں کو کھلایا پلایا ہوا ہوتا ہے نا جی، نوازا ہوا ہوتا ہے، ان کا بھی نخرہ ہوتا ہے کہ کبھی تو وہ بھی ساتھ آئیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جب مشکل آئے۔ فرمایا ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، ہائے مجھے مال نامہ کیوں بائیں ہاتھ میں دیا گیا، کیوں میرا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہائے میرے تو مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیا، 2 پیسے کسی کے دوستو حرام کے لے لیے ہو، 2 سکے حدیث میں آتا ہے 70 مقبول نمازیں اس کو دی جائیں گی جس کے 2 پیسے کھائے۔ او لوٹو گسوٹ کرنے والوں، رشوتوں کے انبار لگانے والوں، پراپرٹیوں میں دھوکے کرنے والوں، کاروبار میں جھوٹ بول کر پیسوں کا ڈھیر جمع کرنے والوں، بڑے بڑے ادارے والوں، سود پر لین دین کرنے والوں، جو مال و دولت تم نے جھوٹ سے، رشوت سے، دھوکے سے جمع کیے، 2 پیسے اگر کسی کے ناجائز دنیا میں کھائیں، آخرت میں 70 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کہتا ہے
وہ جس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا، کہتا ہے ہلکانی سلطانیہ، میری چودراہٹ بھی گئی، میری وڈیرا پن بھی گیا، میری بادشاہی بھی گئی، مال بھی کام نہیں آیا، چودراہٹ بھی کام نہیں آئی، کدھر جاؤں؟ ادھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو بے ایمان کو۔ یہ اپنی افسری سے غلط فائدہ اٹھاتا تھا، غریب عوام پر بڑے بڑے بل بھیج کر اپنی چودراہٹ کو مفت بجلیاں لیتے تھے۔ پکڑو اس بے ایمان کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے 70 زنجیروں میں اس بے ایمان کو، بدبختوں کو جکڑا جائے گا اور فرشتوں کی نگرانی میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ دوستو یہ دنیا کے پیریڈ بڑا مختصر سا ہے۔ بہت لوگ وہ جو دنیا کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے ہیں، معطر فضاؤں میں گزارتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں جو ڈاکٹر چیک کر کے دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر خود کیوں مر جاتے ہیں؟ بڑے چیک کرنے والے آگے۔ میری دادی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہے، تو اس کو کھانا کون چیک کر کے دیتا تھا؟ ادھر تو بجلیاں یہ سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ 100% دنیا کی زندگی کی سہولت ہو، معطر فضائیں ہوں، بڑے بڑے محلات ہوں، ہر طرح کی عیش و عشرت ہو، پھر بھی زندگی اتنی ہے جتنی دیہات والے لوگ گزارے ہیں جن کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ عارضی سی زندگی ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں سبحان اللہ ہوا، الحمدللہ ہوا، ندامت کے آنسو ہوئے، اور یہ فکر لگی رہی کہ کسی کو میرے سے تکلیف نہ ہو، کسی کا میں مال نہ کھاؤں۔ یہ فکر اگر نصیب ہے نا، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ تو بتا رہا ہوں میدان حشر ہے، یہ میدان حشر ہے۔ 1000 سال تک لوگ اپنے پسینے میں ہوں گے، اپنی پریشانی میں ہوں گے، سرگرداں ہوں گے، اور ایک دائی کی آواز ہوگی، لوگ ادھر جا رہے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، اور سورج کی گرمی بقدر الاعمال، جیسے آگے ہم جمعے پر بیان کریں گے کہ پل صراط پر گزرنا بھی بقدر الاعمال ہوگا۔ تو یہاں پر لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ صرف چند لوگوں کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار کہ آج زمین پر کوئی درخت نہیں ہوگا، زمین پر کوئی ندی نالے، کوئی چشمہ، کوئی پانی، کوئی کنواں، کوئی واٹر سپلائی سسٹم کوئی نہیں ہوگا، اور سورج ہی سورج ہے، پانی حوض کوثر کا ہے جس کو اب نصیب ہوگا جو جا رہے ہیں، جس نے نبی کی اتباع کی ہے۔ دوستو کچھ لوگ قریب جائیں گے، ہم آگے بیان کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، میرے امتی نظر آ رہے ہیں۔ فرشتے بتائیں گے نہیں حضور، انہوں نے دین میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ڈال دی تھی، ہیں آپ کی امتی، دین میں اپنی طرف سے بدعات ڈال دی تھی، اس لیے ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں، پانی آج صرف حوض، اور پیغمبروں کے بھی چھوٹے چھوٹے حوض کوثر ہوں گے، وہ حوض ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر ہوگا، آپ کی امت بھی زیادہ ہوگی۔ آج صرف عرش کا سایہ، فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ، بعض محدثین نے لکھا ہے 7 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے صرف 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ امام عادل، عدل والا حکمران، بادشاہ سلامت، جس نے پوری زندگی میں، امارت کے زمانے میں، بادشاہی کے زمانے میں کبھی بے انصافی نہیں کی ہے۔ نمبر 2،
شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو پرورش پا رہا ہے 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اب نوجوانی کو کراس کر رہا ہے، 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے۔ حدیث کہتی ہے نشا فی عبادت اللہ، یہ جوانی کے رموز، جوانی کی گھڑیاں گزارا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی زندگی کی گھڑیاں عبادتوں میں گزر رہی ہیں، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ ایمان والا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کر باہر جاتا ہے اس کو دوسری کی فکر لگ جاتی ہے، سب سے پہلے پہنچنے کی فکر میں ہے، ایک نماز پڑھ کر گھڑی دیکھ کر جاتا ہے کہ اگلی نماز کا ٹائم کیا ہے، کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ فوت ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آگے آؤ، تیسرا چوتھا رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، 2 مومن بندے اپنے ساتھ اس لیے ملاقات کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جب جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر، ملتے ہیں اللہ کی رضا پر۔ اسی کو حدیث کہتی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ 5واں شخص رجل دعت امرأة ذات حسب وجمال وقال انی اخاف اللہ۔ ذرا نوجوانوں توجہ کرو، اگر میدان حشر میں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔ ایک نوجوان ہوتا ہے، اس نوجوان کی رعنائی پر، حسن پر، صحت پر ایک لڑکی عاشق ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی بڑے خوبصورت ہے، بڑی مال والی ہے، گاڑیوں والی ہے، بینک میں نوکری کرنے والی ہے۔ وہ لڑکی اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، گندے کام کے لیے آ جاؤ۔ یہ نوجوان لڑکا جس کے اونچے والدین نے تربیت کی، جس کے استادوں نے اس کی اتنی اونچی تربیت کی، یہ نوجوان اس لڑکی کو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ گناہ سے بچنے والا شخص بھی، یہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آگے آؤ، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک شخص ہوتا ہے اس کو تنہائی نصیب ہو جاتی ہے، خلوت نشینی میں آ جاتا ہے، اللہ 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 کی ضربیں لگانے لگ جاتا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان اور یہ شخص بھی میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور آؤ نا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک شخص ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، فاخفاها، کوشش کرتا ہے اس کو چھپا کے دوں، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اپنی طرف سے یہ صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس طرح ملتے جلتے اور بھی بہت کئی گروہ ہوں گے جو نیک اور تقوی کے اونچے مقام پر ہوں گے، اور اللہ ان کو اپنے عرش و کرسی کا سایہ عطا کرے گا۔ یہ میدان حشر ہے جس میں نفس نفسی کا عالم ہے،
اگلے جمعے کو انشاءاللہ یوم الحساب بیان کریں گے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔